آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سپریم لیڈر کی، ایک ایسی شخصیت کی جس نے تاریخ کا رخ موڑنے کی کوشش کی، آیت اللہ خامنائی۔ سوچئے، ایک ایسا نام جس نے دہائیوں تک دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کیا۔ ذرا تصور کریں، جگہ ہے یروشلم کے قریب ایک خفیہ بنکر، تاریخ ہے 12 جون 2025 اور ماحول میں شدید تناؤ ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو۔ کمرے میں حکومت اور فوج کے چوٹی کے چند لوگ موجود ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ایران پر حملے کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، تو پھر یہ ہنگامی میٹنگ کس لیے؟ تو نیتن یاہو نے جو بات کہی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا حملہ صرف ایران کی ایٹمی تنصیبات یا فوجی ٹھکانوں تک محدود نہیں رہے گا۔ نہیں، اصل ہدف، سب سے بڑا ٹارگٹ خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہوں گے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اور پھر اگلے ہی دن 13 جون کو حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسرائیل اپنی سب سے جدید ٹیکنالوجی، اپنے ہائی ٹیک سیٹلائٹس، سب کچھ جھونک دیتا ہے، لیکن خامنئی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ ایک ایسے خفیہ زیر زمین بنکر میں جا چکے تھے جہاں تک پہنچنا بالکل ناممکن تھا۔ تو پھر یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر یہ کیسے ہوا کہ ایک اکیلا شخص ایک سپر پاور کا اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ اسے چھونا تک ناممکن ہو گیا؟ اس سوال کا جواب وہ ہمیں ان کی کہانی کے شروع میں ملے گا۔ تو چلیں ماضی کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی سفر آخر شروع کہاں سے ہوا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1939 میں مشہد شہر سے، جسے ایران کا روحانی دل بھی کہا جاتا ہے۔ سید علی خامنئی کی پیدائش ایک بہت ہی عام سے مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ والد ایک شیعہ عالم تھے اور ان کا گھر بھی کوئی محل نہیں تھا، بلکہ مٹی کا بنا ہوا ایک سادہ سا مکان تھا۔ صرف 23 سال کی عمر میں ہی وہ آیت اللہ خمینی کی شاہ مخالف تحریک کا حصہ بن گئے۔ 1963 میں انہیں اپنا پہلا خفیہ مشن ملا اور پھر 1979 میں انقلاب کی کامیابی تک وہ شاہ کی خفیہ پولیس کے ہاتھوں نہ جانے کتنی بار گرفتار ہوئے اور تشدد برداشت کیا۔ لیکن یہ گرفتاریاں اور تشدد تو بس شروعات تھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ نہ صرف ان مشکلوں سے بچے بلکہ اقتدار کی بلندیوں تک بھی پہنچے۔ ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جب بھی جیل سے باہر آتے، پہلے سے زیادہ بہادر، زیادہ پرعزم اور زیادہ پرجوش نظر آتے۔ یعنی شاہ کی خفیہ پولیس ساواک کا تشدد ان کے عزم کو توڑنے کے بجائے الٹا اور مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ ان کی زندگی میں بچ نکلنے کی 2 بڑی مثالیں ہیں۔ انقلاب سے پہلے ساواک نے انہیں بار بار پکڑا، اذیتیں دیں، اور انقلاب کے بعد جون 1981 میں ایک قاتلانہ حملے میں وہ بری طرح زخمی ہوئے۔ ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی بچ گئے۔ 1979 کے بعد تو ان کا عروج دیکھنے والا تھا۔ بہت تیزی سے اور ایک منظم طریقے سے وہ آگے بڑھے۔ پہلے اسلامی انقلابی کونسل کے ممبر بنے، پھر پارلیمنٹ کے رکن اور نائب وزیر دفاع، پھر تہران کے جمعہ کے امام، اور آخرکار 1981 میں ایران کے صدر بن گئے اور 1985 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ لیکن صدر بننے پر بھی ان کا سفر رکا نہیں۔ بہت جلد وہ لمحہ آنے والا تھا جب ایران کی سب سے بڑی طاقت خمینی کی میراث ان کے ہاتھوں میں آنے والی تھی۔ 4 جون 1989 آیت اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ اب ایران کو ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی، کوئی ایسا جو خمینی جیسا ہی مضبوط اور روحانی طور پر طاقتور ہو، اور زیادہ تر نظریں علی خامنئی پر ہی تھی۔ اچھا، سپریم لیڈر کے پاس اختیارات کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ریاست کے حتمی سربراہ ہیں، مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف، کسی بھی سرکاری اہلکار کو لگانے یا ہٹانے کا اختیار، کسی بھی حکومتی معاملے کو ویٹو کرنے کی طاقت، یعنی تمام ریاستی معاملات میں آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خارجہ پالیسی بھی وہی طے کرتے ہیں۔ اور تقریباً 4 دہائیوں سے وہ اس عہدے پر موجود ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی طاقت اور اثر و رسوخ کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ تو اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس طاقت کو عالمی سطح پر مغرب کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کیا، اور یہیں سے تو ہماری کہانی کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی کے ستون بالکل صاف ہیں: امریکہ سے ٹکر، اسرائیل کی مخالفت، اور حماس، حزب اللہ اور حوثیوں جیسی تنظیموں کی کھل کر حمایت۔ اور یہی حمایت ہے جو انہیں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن بناتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد بھی ہے۔ ایک طرف وہ عوامی شخصیت ہے جو مغرب اور اسرائیل کے لیے ایک فولادی چٹان ہے، اور دوسری طرف ایک نجی زندگی
جہاں وہ تہران میں ایک سادہ سی زندگی گزارتے ہیں، اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ باغبانی اور شاعری جیسے مشاغل میں وقت گزارتے ہیں۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب ہم اس آخری اور سب سے اہم سوال پر پہنچے ہیں جو ایران کے مستقبل سے جڑا ہے۔ ان کی عمر 87 سال ہو چکی ہے، اور یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ان کا طویل دور حکومت اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اسی وجہ سے جانشینی کے بارے میں چما گوئیاں عروج پر ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ خامنئی کے بعد کون آئے گا، اور کیا آنے والا بھی انہی کے راستے پر چلے گا، یا ایران کی پالیسی کوئی نیا رخ اختیار کرے گی؟ اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔